پاکستان کا مذاق اڑوا رہے ہیں. ایک یہ جوکر جو کرائم منسٹر رکھا ہوا ہے اور ایک اب یہ ریاست اپنی خود تباہی کر رہی ہے. ریاست اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب قوم پیچھے کھڑی ہو اور جب ریاست جو ان کے کالے بھیڑ ہیں ریاست میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرائے. اگر یوسف رضا گیلانی کی بیوی نے ایک ہار جو کہ فلڈ وکٹمز کے لیے تھا وہ چوری کر لیا, اپنے لیے رکھ لیا, کوئی سوال نہیں اٹھ رہا. یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو گاڑیاں اللیگلی لی گئیں توشہ خانہ سے اور کیا چیزیں, کئی ملکوں میں ہی از اے وانٹڈ مین. یہ عمر فاروق جو بھی ہے ادھر بھی وانٹڈ تھا. آپ نے پہلے خود FIA نے ڈاکٹر رضوان نے خط لکھا کہ اس کو واپس بلایا جائے, اس کے خلاف کیسز ہیں. پھر خود ہی نہ جانے کس طرح وہ کیسز بھی وائٹ واش ہو گئے جیسے آج کل سب کرمنلز کے ہو رہے ہیں ادھر جو کہ طاقتور ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرے کو 3-4 پوائنٹ ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے جیسے جدھر زلفی نے ختم کیا کہ یہ سرکس جو بنائی جا رہی ہے اس کے اب سارے تانے بانے مل رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. ارشد شریف کی شہادت اسی کے ساتھ ملتی ہے. یہ آپ کو اگر آپ ارشد شریف کی ٹویٹس دیکھیں تو انہوں نے اس شخص کے خلاف ٹویٹس کی تھیں, ان کی تقریباً میرے خیال میں آخری 3-4 ٹویٹس میں تھی ان کے خلاف بھی. اس کے لنکس آپ دیکھ لیں کدھر کدھر ہیں کروکس کے ساتھ, کیونکہ اس کی کئی ملکوں میں ہی از اے وانٹڈ مین. یہ عمر فاروق جو بھی ہے ادھر بھی وانٹڈ تھا. آپ نے پہلے خود FIA نے ڈاکٹر رضوان نے خط لکھا کہ اس کو واپس بلایا جائے, اس کے خلاف کیسز ہیں. پھر خود ہی نہ جانے کس طرح وہ کیسز بھی وائٹ واش ہو گئے جیسے آج کل سب کرمنلز کے ہو رہے ہیں ادھر جو کہ طاقتور ہیں, اور اس کی انٹرپول سے بھی ہٹ گیا اور اس کو ECL سے بھی ہٹا دیا گیا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سارے کنیکٹڈ ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کیونکہ اب یہ شخص واپس آ گیا ہے تو جو انویسٹیگیشن سپریم کورٹ کروائے گی ارشد شریف کے شہادت کے اوپر, اس میں اس شخص کو بھی بلایا جائے. اس کے کنیکشن ضرور بنتی ہے. کس نے دبئی سے نکلوایا, کس نے اس کو کینیا, ارشد شریف کو کس نے کینیا کا سجیشن دیا, کیا لنکس تھے. تو ایک طرح سے یہ اچھا ہو گیا کہ یہ کرمنل ایک سامنے آ گیا ہے, اس سے اب یہ سوالات پوچھنے چاہیے. دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں ساری قوم بھول گئی ہے جو یوسف رضا گیلانی کی بیوی نے ایک ہار جو کہ فلڈ وکٹمز کے لیے تھا وہ چوری کر لیا, اپنے لیے رکھ لیا, کوئی سوال نہیں اٹھ رہا. یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو گاڑیاں اللیگلی لی گئیں توشہ خانہ سے اور کیا چیزیں. اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ توشہ خانہ کے رولز سارے پبلک سرونٹس پہ اپلیکیبل ہیں. تو میرا سوال ہے کہ ملٹری لیڈرز جب جاتے ہیں اور ان کو آفیشیل گفٹس ملتی ہیں, ان کا کوئی ریکارڈ ہے توشہ خانہ میں, اور انہوں نے کس طرح ڈپازٹ کیے, اگر خریدے تو کس طرح کیے, اپنے ٹیکس ریکارڈ میں دکھائے, کیپٹل گینز ٹیکس دیا. یہ سوال بہت اب لازمی ہو گیا ہے کیونکہ یہ جو پورا سرکس کیا جا رہا ہے ہمیں بھی پتہ ہے طاقتور اور کون سی طاقتور قوتیں ہیں جو یہ کروا رہی ہیں سارا تماشا. عمران خان کے خلاف جب ان کو کوئی نہیں ملا تو اندازہ لگائیں کہ ایک کرمنل کو لا کے وہ اس سے ایویڈنس عمران خان کے خلاف دلوا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے ڈیسپریشن. جب آپ کے پاس کچھ نہ ملے تو آپ پینک میں غلطیاں کرتے ہیں, اور یہی غلطی کی کہ ایک شخص جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, جو کرمنل ہے, اور صرف ہماری نظروں میں نہیں ناروے وغیرہ میں اس کے خلاف وہ ہے کہ FIRs وغیرہ ہیں, ہی از وانٹیڈ, وہ جا نہیں سکتا. بلکہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے یہ نارویجن سٹیزن تھا, ڈیول نیشنل تھا. اس کی نیشنلٹی انہوں نے ختم کر دی ناروے کی آفٹر ہز کرمنل ایکٹیویٹیز. تو مطلب ہے کہ خدارا اتنا اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں یہ طاقتیں کہ اب وہ کرمنل سے ڈیلنگ کر رہے ہیں اسٹیٹ لیول پہ, کسی طرح کچھ ان کو مل جائے عمران خان کے خلاف. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ قوم کوئی جھوٹ ان کا نہیں ماننے کے لیے تیار, جو مرضی یہ کرتے جائیں. ساری سکیمز ان کی فیل ہو رہی ہیں. قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. حقیقی آزادی کے مارچ میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ نکلتے آ رہے ہیں, حالانکہ خان صاحب خود نہیں ادھر موجود. اس کا مطلب ہے کہ اب اگلا مجھے نہیں سمجھ آئی, کوئی کسی قاتل کو ہی لے آئیں گے اب ایویڈنس کوئی دینے کے لیے جیو پہ یا سما پہ,
کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز ہے نہیں. اور اگر یہ ریاست کا حال ہے کہ ریاست اس نیچ لیول پہ اتر آئی ہے تو بڑا افسوس ہے. پاکستان کا مذاق اڑوا رہے ہیں. ایک یہ جوکر جو کرائم منسٹر رکھا ہوا ہے اور ایک اب یہ ریاست اپنی خود تباہی کر رہی ہے. ریاست اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب قوم پیچھے کھڑی ہو اور جب ریاست جو ان کے کالے بھیڑ ہیں ریاست میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرائے. اگر آپ ایسے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے تو ریاست مضبوط نہیں ہوگی, کمزور ہوگی. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. بڑی آسان بات ہے, ہر شہری کو یہ سمجھ آئے گی بات. ریاست کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی یہ بات؟ یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ اب یہ حال ہو گیا ہے پاکستان کی ریاست کا کہ جو کرمنل پھر رہے باہر ملک سے اس کو پکڑ کے آپ اٹھا لیں اور غلط ایویلیویشن پیپرز, غلط یہ کام کروا کے کسی طرح اسے کہیں بس عمران خان کے خلاف کچھ کہہ دو, سارے تمہارے جرائم معاف ہیں. یہ اب ہونے والا ہے. شکریہ. ٹویٹ کے حوالے سے ارشد شریف نے مرحوم نے لاسٹ یہی مطالبہ کیا تھا, پوچھا تھا کہ توشہ خانہ میں ملٹری والوں نے کچھ جمع کرائے. آپ پاکستان میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں, پہلے بھی آپ کو اٹھایا گیا تھا. آپ اپنی جان کو آپ پھر ہتھیلی میں رکھ رہے ہیں پاکستان میں. فواد چوہدری صاحب, پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, پنجاب میں سوال ہو گیا نا, وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے. پہلے سیدھی کو جواب تو دے دو, پہلے اس کو ان کو جواب. مجھے جواب دینے دینا. آپ کہہ رہے ہیں ڈر نہیں لگتا. دیکھیں یہی تو وہ چاہتی ہے ریاست کہ ہم کچھ بول دیں تو ہم پہ تشدد کریں, ہم پہ یا ابڈکشن کر دیں یا کسٹوڈیل ٹارچر کر دیں یا کوئی ویڈیو کہیں بنوا کے ڈال دیں اور یا پھر اینڈ میں کیا کریں گے, ہمیں قتل عام کر دیں. تو ریاست کا میرا یہ ہے کتنے لوگوں کو آپ قتل کریں گے, کتنوں کو آپ ابڈکٹ کریں گے. آپ کی یہ چیزیں اب واضح ہو گئی ہیں پوری دنیا میں. آپ کتنی بدنامی چاہتے ہیں پاکستان کی. خدا را کچھ پاکستان کا خیال کریں, اپنے ایمبیشنز کو علیحدہ رکھیں, پاکستان کے لیے خدا کے واسطے اب کچھ کریں. اور یہ خوف جو آپ پھیلا رہے ہیں سب میں, کتنی دیر آپ یہ خوف پھیلاتے رہیں گے اور غلط کام کرتے رہیں گے؟